حق خطیب نام اور شخصیت میں کتنا فرق ہے؟ کہ لاسٹ پروگرام جو آپ نے ولاگ کیا وہ میں نے سنا تھا، اس کے اندر آپ کہہ رہے تھے یہ مدینہ شریف نہیں جاتے۔ حق خطیب صاحب سے بھی کہوں گا کہ اپنے والد مرحوم کے ہوتے ہوئے بتا دیں کہ ان کے پاس کیا تھا۔ 11 ارب کے ثبوت جناب اقرار الحسن صاحب نے تو اس بات ہی اس وقت کی نا جب میں یہ ثبوت آلریڈی دے چکا تھا۔ دیگر اداروں کے اندر، مقامی پولیس کے اندر ہوں گے یا مرید ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تعلقات ہوتے ہیں، مریدین بھی ہوتے ہیں، یعنی اپنے نام کے اوپر اربوں روپے جو ہے اس کی جائیداد جو ہے، یہ ایک انوکھی مثال ہے پاکستان کے اندر۔ تو یہ زبان زدہ عام ہے، یہ پورے شہر کو پتا ہے، حق خطیب صاحب کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جس کے اندر آپ نے میں نے کہاں ڈیلیٹ کر دی جی، کورٹ میں لے جائیں، میں کورٹ میں ثابت کروں گا کہ یہ اتنے ارب کے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام مظفر شاہ سوار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی فرق نواز بھٹی صاحب موجود ہیں۔ حق خطیب کے حوالے سے انہوں نے ان کے کافی سارے ثبوت جو ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے اور جو انہوں نے اپنے ایسٹس بنائے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کافی میڈیا کے اوپر لے کے آئے، اور اب ان کی جو ویڈیو ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے بات ان سے کرتے ہیں۔ سر پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ حق خطیب نام اور شخصیت میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حق خطیب کے حوالے سے جو ہے وہ نام اور شخصیت کے سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی جو اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے میں اس پہ جو ہے وہ بات کروں گا جی، کہ انہوں نے سب سے زیادہ جو ٹول ہے نا وہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا انہوں نے ٹول استعمال کیا ہے، سوشل میڈیا کی ان کے پاس ٹیم تھی، اور اس سے ہٹ کے میرا جو بنیادی سوال ہے جو میں نے اٹھایا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ان کا اور اقرار کا کوئی اپنا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی چیز نکالتے ہیں، وہ نہیں نکالتے ہیں، کتنا جو ہے وہ لوگوں کو ان سے جو ہے وہ فیض ملتا ہے نہیں ملتا، میرا یہ سوال نہیں ہے۔ میرا سیدھا سوال ہے جس کے اوپر جو ہے وہ میری مسلسل 3-4 جو میں نے ولاگز کیے وہ تھے ان کے مصدقہ ثبوت کہ 11 ارب کے ثبوت جناب اقرار الحسن صاحب نے تو اس بات ہی اس وقت کی نا جب میں یہ ثبوت آلریڈی دے چکا تھا، یعنی جس ہفتے والے دن اقرار نے کہا ہے اس سے 4 دن پہلے یہ میری ویڈیو ریکارڈ کے اوپر ہے۔ ایسے ہی تو میرا تو سیدھا سوال یہ ہے کہ بھائی 11 ارب روپے تو وہ ہیں جن کے میرے پاس ہیں، مجموعی طور پر کو 30 ارب کی پراپرٹیز ہیں جو حق خطیب نے کے نام پر ہے، براہ راست ان کے نام پر ہے۔ میرا سوال وہیں پر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ جو ہے کیا ان کے پاس کوئی فیکٹری ہے، کیا ان کا کوئی ایسا بزنس ہے جس سے جو ہے وہ اربوں روپے آئے ہیں، اور انہوں نے منی ٹریل نہیں بتائی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں حذیفہ کہ بنیادی طور پر اگر آپ ایون دین 20 لاکھ روپے بھی جمع کرواتے ہیں نا یا نکالتے ہیں تو اب تو 10 کی لمٹ کے اوپر بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان پوچھتا ہے کہ بھائی 10 لاکھ روپے ہیں تو کدھر سے آئے ہیں۔ آپ اپنا سورس آف انکم آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے پیسے کہاں سے لیے، آپ کی سیلریز کتنی ہے، آپ کی انکم کتنی ہے، آپ کون سا بزنس کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو وہ بولتے ہیں کہ جس منی ٹریل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو خاص طور پر FIA اور نیب کے اندر تقریباً 70 سے 80% کیسز میں یہ ہے جس میں منی ٹریل، یعنی حدیبیہ پیپر پر بھی منی ٹریل کے حوالے سے بات ہوئی، یہ میں بڑے کیسز کی بات کر رہا ہوں جی۔ اس میں جو ہے وہ دیگر جو ہے معاملات ان کے حوالے سے بھی منی ٹریل پر بات ہوئی، اور منی ٹریل یہ ہے کہ جناب آپ نے یہ انکم جو ہے وہ کہاں سے لی اور اس کا سورس آف انکم جو ہے اس کا ہمیں بتائیں۔ تو سورس آف انکم جب آپ نہیں بتا سکتے تو اٹ مینس کہ آپ کا وہ پیسہ انفیئر مینس سے آیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیسز ہوتے ہیں نیب کے اندر اور FIA کے اوپر۔ تو تیسری اہم بات یہ ہے کہ کتنا آپ نے ٹیکس چوری کیا ہے، ٹیکس ایویژن کتنی کی ہے۔ میں اس کی آسان آپ کو مثال یہ بتاؤں کہ اگر آپ جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ایک ایون دین چھوٹی سی چیز بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ کی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ہے، آپ بجلی کا بل پے کرتے ہیں تو اس میں 10 قسم کے ٹیکسز ہیں، وہ ٹیکس آپ پے کرتے ہیں۔ تو یہ جو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں ان کے ٹیکس کے حوالے سے اگر کوئی ٹیکس پے کیا ہے تو میں پھر آپ کے بھی اس پروگرام میں اپنے پروگرام میں بھی میں یہ کہہ چکا ہوں
یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب تشریف لائیں، بتائیں اتنا ٹیکس پے کیا ہے. ظاہر سی بات ہے. حق خطیب صاحب سے اور ان کے جتنے اگر کوئی حواری ہے تو وہ بتا دے کہ جناب یہ ہماری اربوں روپے کی جائیداد تھی، یہ ہم نے ٹیکس پے کیا ہے اور یہ ہے ہمارا منی ٹریل. کہانی ختم ہو جائے. ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے، کیا اداروں کو نہیں پتہ ان کی اتنی جائیدادیں ہیں، اتنے انہوں نے ٹیکس نہیں پے کیے؟ کوئی ملا ہوا ان سے لگتا ہے کیا؟ یہ کچھ ایسی آپ کے پاس کوئی خبر ہو تو بتائیں. بالکل ہے جی، بڑی خوفناک لیول کی ان کی پینیٹریشن ہوتی ہے. ظاہر ہے اتنا بڑا جو نیٹ ورک چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں نیب کے اندر، ایف آئی اے کے اندر، دیگر اداروں کے اندر، مقامی پولیس کے اندر. ہوں گے یا مرید ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تعلقات ہوتے ہیں، مریدین بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے ٹائم لینا ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ جناب ان کی فیملی کو جو ہے وہ ٹائم دے دیں، تو وہ ٹائم دیتے ہیں کہ جناب اچھا جی ان کو ذرا وی وی آئی پی پروٹوکول دیں. وہاں بھی تو کیٹاگریز ہیں نا کہ جی یہ وی وی آئی پروٹوکول جو ہے، یہ وی آئی پی جناب جگہ پہ ان کو ٹھہرائیں، جلدی ان کی جو ہے وہ خطیب صاحب سے ملاقات کروا دیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک تو لوگ بیچارے مجبور ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں بہت سارے، تو وہ ان کے حل کے لیے کبھی ڈاکٹرز کے پاس جانے کی بجائے بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں جو ہے وہ کسی فقیر کے پاس جو جائیں، وہاں سے ہمیں جو ہے وہ کچھ بہتری مل جائے، دم درود ہو جائے. تو لوگوں کے مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن اس بنیاد کے اوپر جو ہے اچھا پھر طریقہ واردات کیا ہے کہ وہ لنگر ہے نا جی کہ لنگر دینا ہے، تو 20 لوگوں سے اگر آپ 20 لاکھ لیتے ہیں تو جناب سیدھا 1 کروڑ تو بن جاتا ہے. تو یہ میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ لنگر ہے جی، لنگر کے چکر میں مال اکٹھا ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ اربوں روپے کو تھوڑی بہت رقم ہو تو بندے کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اربوں روپے اور اپنے نام کے اوپر، یعنی اپنے نام کے اوپر اربوں روپے جو ہے اس کی جائیداد جو ہے، یہ ایک انوکھی مثال ہے پاکستان کے اندر. اچھا ویسے کہ اگر کوئی اس طرح کی لانڈرنگ وغیرہ کرتا ہے یا کوئی خریدتا ہے جائیدادیں جو کہ کسی کا جس کا وہ اپنا ریکارڈ نہیں رکھنا چاہتا، وہ کسی کے نام کے اوپر خریدتا ہے، تو یہاں اپنے نام کے اوپر خریدی گئی ہیں. اصل میں ان کو اعتبار نہیں ہے نا کسی کے اوپر کہ کسی کے نام کو. اصل میں ایک واقعہ پیش آ گیا تھا ان کے اپنے یہاں بھی. ایک صاحب ان کے پاس آئے، انہوں نے جناب کہا جی کہ بڑا بزنس میں فائدہ ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے باتیں سنی ان کی، تو انہوں نے بغیر کچھ کہے ان کو کچھ گاڑیاں گفٹ کر دیں. اچھا ہاں، جب گاڑیاں گفٹ کر دی تھی انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی بات ہے، مفت میں گاڑیاں گفٹ کر رہا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کوئی کروڑوں روپے جو ہے وہ لیے کہ جی میں واپس کر دیتا ہوں. بندہ جو ہے وہ ملک سے نکل گیا، غائب ہو گیا. اب یہ ایف آئی آر نہیں درج کروا رہے تھے کہ بھئی ایف آئی آر درج کروائی، وہ پوچھیں گے کہ جناب آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، اور وہ گاڑیوں والے پیچھے آ گئے، وہ اس نے رینٹ پہ لی ہوئی تھیں. تو یہ زبان زدہ عام ہے، یہ پورے شہر کو پتہ ہے، حق خطیب صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے. تو وہ تو نہیں روک سکے، اس کا تو نہیں پتہ کر سکے کہ وہ کیسے ہوا. تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ان کو اعتبار نہیں ہے کسی اور کے نام کروانے کے حوالے سے. تو اس لیے ظاہر انہوں نے اپنے نام پر ہی کری. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے نام پر اگر آپ کی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں تو اس کا ٹیکس پے کرنا جو ہے، دیکھیں اگر 30 ارب کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹیکس کی نہ کرتے رقم جو ہے وہ 8 سے 10 ارب بنتی ہے، جس میں منی ٹریل کی پوری ڈیٹیل اگر یہ نہیں دے سکتے، اور اگر بالکل یہ نہیں دے سکتے تو وہ 30 ارب روپے فریز ہوتی ہے. اور 30 ارب روپے اگر خزانہ سرکار میں چلے جائیں تو آپ یہ بتائیں نا کہ ملک کی جو حالت ہے اس میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی. تو میرا تو بنیادی سوال یہی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک آپ کے لاسٹ پروگرام جو آپ نے ولاگ کیا وہ میں نے سنا تھا، اس کے اندر آپ کہہ رہے تھے یہ مدینہ شریف نہیں جاتے. ہاں، یہ آپ نے اس کے اوپر مختصر سی بات کی تھی کہ تھوڑا ڈیٹیل ہمیں بتا دیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں نہیں جاتے، یہ ان کو جانے نہیں دیا جاتا، یہ خود نہیں جاتے. نہیں دیکھیں، آپ ایک طرف تو ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس کینیڈا جانے کے لیے ٹائم ہے، تو مدینہ شریف جانے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ بالکل، وہ تو ضروری بھی ہے ان کے لیے. وہ بڑا ضروری ہے جناب کہ ٹھیک ہے، مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں، ٹھیک ہے، ان کو جانا چاہیے. منع کیا ہوا کسی نے ان کو یا یہ خود نہیں یہ جاتے؟ تو خود وہ وضاحت کرے نا کہ کیوں نہیں جاتے، کیا وجہ. ابھی تک ایک بار بھی نہیں گئے زندگی میں؟ میرے اطلاعات کے مطابق تو نہیں گئے. اگر ہیں تو ذرا شیئر کریں سوشل میڈیا کے اوپر کہ مدینے میں بیٹھے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے. وہاں پہ بھی تو ظاہر ہے ان کے ہوں گے نا مریدین، وہاں کی کوئی ویڈیو سے شیئر کر دیں، بتا دیں میں گیا ہوں. بڑی حیران کن چیز ہے جی، مدینہ شریف ابھی تک نہیں گئے، کوئی ویڈیو نہیں ہے نیٹ کے اوپر جس کے اوپر وہ مدینہ شریف گئے ہوں. تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا پیر
جس کا ویسے ہی لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے مدینہ شریف سے، وہ وہاں نہ گیا ہو، بڑی حیران کن چیز ہے یہ آپ نے نہیں، بتائی۔ پیسوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں نا، کینیڈا کے لیے پیسے ہیں، دیگر میرے خیال میں تو ایمریٹس کی فلائٹ اپنی خرید کے جا سکتے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب میں بتا تو رہا ہوں کہ 11 ارب کی تو مصدقہ ہیں، اور اگر مزید اس کی کہیے 30 ارب کی اس بندے کے پاس ہوں تو اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے کہیں پہ بھی کسی ملک میں بھی جانا۔ تو ہماری بات تو پھر وہیں پہ آ گئی نا کہ منی ٹریل کا تو جواب دینا پڑے گا، پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ دیں، منی ٹریل کے حوالے سے جواب دیں۔ وقت بڑا کام ہے، چھوٹے چھوٹے جواب آپ سے میں چاہوں گا۔ یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو ان کا ہے نا، میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ظاہر ہے ان کے والد جو تھے وہ لوگوں کو دم کرتے تھے، ان کا ایک تعلق تھا، تو وہ شریف آدمی تھے، ان کے ہاں ان کا اس طرح کا کوئی تھا بھی نہیں کہ ان کے پاس اربوں روپے کی جائیداد ہو۔ میں FBR سے بھی یہ کہوں گا، حق خطیب صاحب سے بھی کہوں گا کہ اپنے والد مرحوم کے ہوتے ہوئے بتا دیں کہ ان کے پاس کیا تھا اور اب کیا ہے۔ یہ بڑا سادہ سا سوال ہے، اس میں کوئی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جناب جو ہے وہ پارلر سے تیار ہو کے آئیں، آپ ایک لباس ایک دفعہ پہنے دوسری دفعہ پہنے ہی۔ اچھا، بڑے مہنگے لباس ہوتے ہیں ان کے اوپر جو کام ہوا ہوتا ہے، وہ ایسے جیسے کسی مغل بادشاہ کا لباس ہے۔ فقیر جو ہے، فقیر کا مہنگے لباسوں اور رنگ برنگے ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کا جواب تو وہ خود دیں گے، لیکن میرا سوال اگین وہیں پر ہے، منی ٹریل۔ اچھا، آپ نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جس کے اندر آپ نے، میں نے کہاں ڈیلیٹ کر دی جی، وہ اس میں نے حق خطیب صاحب جس میں آپ نے ثبوت سائٹ پہ ثبوت لگائے تھے، بڑا کلیئر بتایا تھا کہ یہ ہے، اس میں ان کا نام آ رہا تھا۔ تو حق خطیب صاحب کی ٹیم نے جو ہے وہ سٹرائک کی، انہوں نے یوٹیوب کو کہا کہ دیکھیں جی یہ ان کے پرسنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، اس میں ان کا چونکہ نام کلیئر نظر آ رہا تھا، وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، جو بندہ بھی جاتا تھا وہ ذرا کلوز کر کے دیکھتا تھا تو آگے حق خطیب صاحب کا نام لکھا ہوتا تھا، تو وہ انہوں نے سٹرائک کی جناب اس چکر میں۔ حالانکہ ہم نے اس کا جواب دیا کہ جناب دیکھیں یہ ایویڈنس ہیں اور ایویڈنس لے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بار بار جب سٹرائک کی یوٹیوب کے حوالے سے تو وہ دوبارہ میں نے ریکویسٹ تو بھیجی ہے اپلوڈ کرنے کے حوالے سے، لیکن 3 پروگرام اور بھی پڑے ہیں، اس میں بھی ثبوت تو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ یوٹیوب کو سٹرائک کر کے کہیں کہ جناب اس کو جو ہے وہ ہٹا دیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ آئیں نا، آ کے بتا دیں کہ جناب یہ فرخ بھٹی نے ہم کے اوپر جو ہے وہ جعلی جو ہے وہ خبر چلائی ہے، ٹھیک ہے، کورٹ میں لے جائیں، میں کورٹ میں ثابت کروں گا کہ یہ اتنے ارب کے ہیں۔ آپ کی بات بھی ہوئی ہے ان کے کسی نمائندے سے یا ان سے؟ میں نے کوشش کی ہے جناب، وہ بندہ ہی فون ہی بند کر گیا ہے جو ان کا نمبر تھا، میری تھی کہ جناب اس پہ وہ جواب دیں۔ ہم تو ظاہر بات ہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ اس پہ جواب دینا چاہیں جواب دیں، لیکن وہ بند کر گئے، ٹھیک ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ وید بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ بڑے مہان انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں گے ہمارے بھائی ہیں اقرار، لیکن بات یہ ہے کہ جو بیسک نقطہ ہے میں تو اس کی طرف، انہوں نے تو ان کی وہ پیری مریدی کے حساب سے دیکھیں میں نے تو وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا نا، میں تو سمپل ایویڈنس کے اوپر بات کر رہا ہوں، جہاں سے یہ بھاگ رہے ہیں اس کا ثبوت جو ہے وہ مجھے دینا۔ آپ نے منی ٹریل شارک پکڑ لیا، آپ نے شارک نہیں پکڑی سر، یہ بطور پاکستانی ہم سب کا حق بنتا ہے ہم پوچھیں، میرے پاس ایویڈنس آئے ہیں، یہ سورس نے مجھے ایویڈنس دیے ہیں، میں اسی دیانتداری کے ساتھ جو ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ میرا حق بنتا تھا کہ وداؤٹ اینی ڈس آنیسٹی جو میرا طریقہ کار رہا ہے، جو میرے اوپر لوگ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ میں ثبوتوں کے ساتھ جو بات کرتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کو پورا شہر کہتا ہے، سینئرز کی بھی مہربانی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرخ بھٹی جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ ثبوت کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ جو ثبوت کے ساتھ بات کرنے میں وہ میرے سورس کا وہ میرے اوپر اعتماد ہے، وہ ٹرسٹ ہے، اور اس ٹرسٹ کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ چیز مجھے دے میں اسی طرح عوام کے سامنے پیش کروں، اداروں کے سامنے رکھوں۔ باقی پکڑنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم کو تفتیشی افسر نہیں ہے، ہمارا کام مسائل کی نشاندہی ہے، ہمارا کام بتانا ہے، ہمارا کام جسے وہ کہتے ہیں ٹھک ٹھک کر کے بتانا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اگلا کام جو ہے وہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے کہ وہ حرکت میں آئیں،
وہ FBR کا ہے, وہ نیب کا ہے, وہ FIA کا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ جی. فرخ نواز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید حق خطیب پیر حق خطیب کے حوالے سے کوئی بھی ان کی جعلسازی کے حوالے سے کوئی بھی خبر آتی ہے تو آپ سے ہم ضرور آپ کو بلائیں گے, مدعو کریں گے اپنے پروگرام کے اندر. ضرور. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.